السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کے لیے اس قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور اس سلسلے میں آپ میرے اس چینل اللہ کا پیغام کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اسے ضرور لائک بھی اور شیئر بھی کریں۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے پیش۔ جس طرح سے پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا زیر اور زبر کا بیان یا اس کی ادائیگی کا طریقہ، آج ہے پیش کی۔ اس کو حرکات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرکات ثلاثہ یعنی سلس کہتے ہیں تین کو۔ تین حرکات کون سی؟ زیر، زبر اور پیش۔ آج میں آپ لوگوں کو پیش کا طریقہ اور اس کی ادائیگی وہ سکھانے جا رہی ہوں۔ پیش ہمیشہ یاد رکھیں اسی طرح حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور حرکت کو بھی ہم نے معروف ہی پڑھنا ہوتا ہے، نہ کہ مجہول۔ مجہول میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے او، بو، تو، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے نا۔ حمزہ پیش او، با پیش بو۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا با پیش بو، تو یہ جھٹکا سا پیدا ہو جائے گا، یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے، ہر چیز کون سی؟ نہ تو جھٹکا دینا ہے، نمبر 1، نمبر 2 نہ مجہول پڑھنا ہے، نمبر 3 نہ ہی اس کو ضرورت سے زائد لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھتی ہوں میں پیش کی حرکت کو حروف تہجی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش سو۔ اب یہ نہیں ہے او، بو، تو، سو، یہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی حرکت کے مطابق ہم نے کھینچنا ہی نہیں ہے۔ او، بو، تو، سو، بس اتنا ہی۔ جیم پیش جو، ہا پیش ہو۔ اب آگے والا جو لیٹر ہے وہ ہے پر، موٹا کر کے۔ ہا پیش ہو، دال پیش دو، لال پیش ل، رو پیش رو۔ اب یہ یاد رکھے گا کہ را جب پر پڑی جائے گی نا تو اس کو اتنا زیادہ پر نہیں کرنا کہ ہونٹ آپ کے کیا ہو جائیں، گول، ضرورت سے زائد ہی۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، را کو پر کرتے وقت ہونٹ بھی گول کر لیتے ہیں، تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے یہ دیکھیں رو، اب آپ خود بھی پریکٹس کریں گے تو گول ہونٹ کریں گے تو رو رو نکل رہا ہے، تو یہ غلط ہے نا، ٹھیک ہے۔ پر کا مطلب کیا ہے؟ را، را، ٹھیک ہے۔ زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، دود پیش دو، ٹھیک ہے۔ دو نہ آئے، دو دال والا ہوگا اور یہ دود، دود، دود پیش دو۔ تو، تو بھی پر لیٹر ہے، تو یہ تا نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو پیش تو، رو پیش لو، آئین پیش او۔ میں پھر اس کو پڑھتی ہوں، آ، ٹھیک ہے۔ آئین پیش او، غائن پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو،
اب یہ دیکھیے ایک ہے کو جو آگے والا لیٹر ہے اور یہ ہے حلق سے نکلنا موٹا کر کے اس کی ادائیگی او او کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش وو ہا پیش ہو ہا پیش ہو حمزہ پیش او یا پیش یو. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے، بس مجہول یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کو ہم نے 3 بس طریقوں سے نہیں ادا کرنا. نہ تو لمبا کرنا ہے، یہ ٹپ اپنی فنگر ٹپس پہ اس کو یاد کر لیں. نہ تو ہم نے ان حرکات کو زیر زبر پیش کی حرکات کو نہ تو لمبا کرنا ہے، لمبے سے کرنا کیا مراد ہے، یعنی کھینچنا، زیادہ کھینچنا نہیں. نہ ہی مجہول پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. بس یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو ضرور اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں ہم نے اور بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، دعا کے ساتھ ہی میں اس کو اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین ثم آمین. جی اب بچوں کی جانب بھی اللہ تعالیٰ بچوں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے. آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. دیکھیں جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا. ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ سمجھتے رہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی کوشش کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کس چیز کی شرط ہوتی ہے، کوشش کرنا، محنت کرنا. ٹھیک ہے، اگر آج میرا ذہن نہیں بھی ہے، مجھے نہیں بھی اتنا یاد ہوتا، نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، آپ کوشش کرتے نہیں، اپنی ایفرٹ کو نہیں چھوڑنا. جب شوق ہوتا ہے نا تو انسان اس میں آگے خود بخود ہی بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے شوق کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ٹھیک ہے، چلے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.